اجازت الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورى شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کنز الورى منبع الجود والعطا عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین دلوں پہ نقش ہو جاتی ہے عظمت میرے خواجہ کی دلوں پر نقش ہو جاتی ہے عظمت میرے خواجہ کی تاثر کا مرقع ہے ہدایت میرے خواجہ کی محبت سے عبارت ہے ولایت میرے خواجہ کی دلوں پر دیکھ لو قائم حکومت میرے خواجہ کی تجلی ذات اقدس کی ہے پنہاؤں ایا خواجہ دو عالم جس کی موجیں ہیں وہ بحری بے کراں خواجہ غلط ہے یہ تصور کہ جہاں سے پردہ فرما ہے ذرا دیکھو یہی ہوں گے ہمارے درمیان خواجہ ہم دو صلاة کے بعد صدر بزم عارفاں زینت بزم عاشقاں راحت قلب سالکاں منبع فیض و حکمت قاسم فیضان نقیب الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد اسد اللہ شاہ صاحب نقیبی دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ نقیب آباد شریف صوفی باشفا جانشین حضرت قلندر کبریاء پیکر تسلیم و رضا صاحب صدق و صفا حضور سلطان العاشقین حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان علیہ صاحب دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ حضرت قلندر کبریاء ساہو چک شریف معزز و محتشم نہایت عزتوں کے لائق حضور قبلہ عالم کے دائیں اور بائیں پیران عظام صوفیہ کرام خلفاء اعظام حاضرین گرامی قدر میں یہاں تقریر کرنے کے لیے تو حاضر نہیں ہوں آپ کے سامنے میں تو اپنی اس ناقص اور حقیر زبان سے اور اپنے اسمیہ شعر قلب باطن سے سب سے پہلے حضور قبلہ عالم کی قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے حضور کا شکر گزار ہوں آپ جلوہ گر ہوئے اور اس باغ و بہار میں اضافہ فرما دیا اور دوسرا آپ جتنے مہمان تشریف لائے ہیں آپ چونکہ حضور قبلہ عالم حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمن کے مہمان ہیں آپ کی خدمت کرنا ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں
مجھے پتہ ہے کہاں کہاں بندے سبحان اللہ کہنے والے بیٹھے ہیں، تو آپ پیچھے سے بھی کہتے جائیں گے تو مجھے آواز آتی جائے گی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں دور دور تک آپ کے چہروں کی میں نے زیارت جو کی ہے، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کہیں تو انگلینڈ سے آئے ہوئے دوست بیٹھے ہیں، کہیں رشیا والے بیٹھے ہیں، دبئی والے بیٹھے ہیں، تو آپ اتنا بھی ادب کو نہ ملوز خاطر رکھیں کہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں بات ختم ہو جائے۔ تو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم نے آپ کی خدمت کی، یقیناً آپ کے معیار کے مطابق تو کر سکتے ہی نہیں، نہ کی ہے نہ ہوگی، لیکن ہماری انتظامیہ نے جہاں جہاں بڑی محنت کوشش کی ہے اور جہاں جہاں کوئی خامی رہ گئی ہے وہ میری وجہ سے رہ گئی ہے، لیکن حضور قبلہ عالم جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ تمام خامیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ہستی کامل کے عرس کی مجلس ہے، وہ شہنشاہ حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمان، یہ عرس کی جو مجلس ہے، عرس کے مہمان آتے نہیں ہیں، خود ان کو بلایا جاتا ہے۔ آپ سارا سال آتے رہیں، آئیں گے، آتے رہیں گے، لیکن عرس پر آپ کو بلایا جاتا ہے۔ اپنا آنا اور ہوتا ہے، محبوب کا بلانا اور ہوتا ہے۔ اپنا آنا سارا سال ہوتا ہے، یہ 3 دن یہاں گزارنے یہ محبوب کے بلانے سے بلانا۔ اور ایک تو یہ ہے کہ رحمت کی گھڑیاں، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ کرم بن کر وہ جلوہ گر ہوئے ہیں، اور کرم بن کر مجھے اور آپ کو اپنی رحمت عطا فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ کرم بن کر اپنی رحمت عطا فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمان، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم قبر پرستی کرتے ہو، تو بھئی کراچی سے لے کر خیبر تک آپ آئے ہیں تو راستے میں کوئی قبر نہیں ملی؟ حاجی نعیم چٹھا صاحب کوئی قبر راستے میں نہیں ملی، آپ کے گاؤں میں بہت بڑا قبرستان ہے، تو کسی قبر پہ پیر اصغر صاحب رکا کوئی نہیں، آ کر رکے ہیں تو قلندر کبریاء کے مزار پر رکے ہیں۔ یہ قبر پرستی نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ یہ شخصیت پرستی ہے۔ پچھلے اگے آنے واسطے پریشان نہ ہوئے ہو، جڑا پچھوں اگے آنا انہوں جگہ بھی دئیو ہون دی، اس واسطے کئی دوست پریشان پیچھے نہ بیٹھے رہن کہ اسی پیران نظرانہ نہیں دے سکے، ضرور اگے آگے دیو تو جگہ بھائی دے دینی ہے تساں اگلیاں نے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ حبیب اللہ ایڈوکیٹ صاحب یہ قبر پرستی نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ یہ اس شخصیت سے پیار ہے، اور ہر قبر سے پیار نہیں ہوتا، اس قبر سے پیار ہے، اس قبر سے پیار ہے جس شخص سے پیار تھا، اس شخص سے پیار ہے کہ جس نے اپنی زندگی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیامہ کے مطابق گزاری ہے۔ اور حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمان کی جو روتے ہیں وہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا کے مطابق گزری ہے۔ اور حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمان کو جو انعام دیا گیا ہے رب کائنات نے، جماعت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں شامل فرما کر، اور کرم بالائے کرم کیا ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی بشارتے ہیں، آخرت میں بھی بشارتے ہیں۔ اور پھر کرم بالائے کرم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ شابہ شابہ ماشاءاللہ، میں تو 2 گھنٹے تقریر کرنی، ذرا کھل کے آؤ۔ مرشد
میرا ٹائم ہی نہ کھائی جاؤ، میرا نام لے کے میری گل سنی جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا ہوں، خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور فرمایا سچے بنو، بعد میں آؤ قلندر کبریا کی بارگاہ میں، ساحو چک شریف کی بستی میں آ کر حضرت قلندر کبریا رحمت الرحمان کے قدمین شریفین میں آ کر بیٹھو، تم صادقین کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ حضرات صادق بننا بعد میں، پہلے آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اور ان کے قدموں میں بیٹھنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ صرف پاکستانیوں کا کام نہیں ہے، صرف ہندوستانیوں کا کام نہیں ہے، یہ 10 20 30 40 50 سال کی بات نہیں ہے۔ آؤ آؤ، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، وہ آ کر حضرت بہلول دانا مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، حضرات گرامی قدر آ کر حضرت بہلول دانا مجذوب کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ امام اعظم جس کی فقہ کے مقلد ہو کر ہم جنتی قرار پائیں، اور وہ امام اعظم جن کی فقہ کے مقلد ہو کر ہم اپنی عاقبت سنوار لیں، ہمارا ظاہر و باطن سنور جائے، وہ امام اعظم جن کی بارگاہ اور جن کے مقلد ہو کر اور جن کا فیضان حاصل کر کے، جن کی فقہ حاصل کر کے، جن کی فقہ پہ عمل کر کے میرا اور آپ کا ظاہر و باطن سنور جائے۔ آؤ، وہ چاہتا ہے بھائی محمد سہیل صاحب انگلینڈ سے آ کر کیا مقصد تمہیں آنے کا، اتنا ٹکٹ خرچ کیا، وجہ کیا تھی؟ جواب ملا، جب امام اعظم کا گزارا نہیں ہے بہلول دانا مجذوب کے قدموں میں بیٹھنے کے سوا، تو ہمارا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت قلندر کبریا رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھنے کے بغیر۔ حکیم احمد دین صاحب، بات اس میں کیا ہے؟ آئیے آئیے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جا کر حضرت شیبان رائی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آج جو شافعیت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ شافعیت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ شافعی کا عقیدہ ہے، وہ شیبان رائی کے قدموں میں جا کر بیٹھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام مالک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جب جاتے ہیں تو جا کر بیٹھتے ہیں بشر حافی ننگے پاؤں چلنے والے فقیر کے قدموں میں۔ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، حضور ہمیں شرم آتی ہے، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں کہ تمہارے امام کے پاس شرکتا غرب دنیا آ کر بیٹھتی ہے، اس کے قدموں میں آ کر بیٹھنا اعزاز سمجھتی ہے، اور تمہارا امام جا کر بشر حافی ننگے پاؤں چلنے والے فقیر کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کا جملہ سماعت فرمائیے، اپنے دل کی تختی پر اس کو رقم کر لیجئے، اور سہو چک میں نہیں آنے سے بقا ملتی ہے، اور نقیب آباد جانے میں ہی سالمیت ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بقا و سالمیت کے لیے یہ جملے اپنے دل کی تختی پہ لکھنے ہیں، اور یہ سوچنا ہے کہ صادقآباد والوں کیوں 4 دن سے یہاں آ کر برتن دھو رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کرائے بھی خرچ کیے ہیں، وقت بھی لگا ہے، اور یہاں آ کر خدمتیں بھی کر رہے ہو، اور کیا وجہ ہے کہ 2 مہینے سے ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کو ایک محفل میں آ کر بیٹھے ہیں نا، ایک محفل میں حاضری دی ہے، ابھی کوئی شوکت ویسی صاحب نظرانہ آ کے پیش کرنا سمجھو تقریر لگ گئی ہے، ٹی وی دا اینکر بھی آکھے تو بڑا چنگا پہ پڑھنا ہے، اسے واسطے پیش کیتا جاتا نا۔ حضرات گرامی قدر، میں عرض
کرتے ہیں کہ جناب عالی 2 مہینے سے نالیاں بھی صاف کر رہے ہیں، یہاں صفائیاں بھی کر رہے ہیں، سید زاہدہ بادشاہ صاحب سید ہو کر یہاں جھاڑو پکڑ کر آپ صحنوں کی صفائی کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر خرچ بھی خود کرتے ہیں، اور اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آؤ کراچی والوں، میں ہر ایک کے چہرے پہ جان رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں شریعت والے کی خبر دیتا ہوں، شریعت کی خبر دیتا ہوں۔ رانا اختر صاحب فرماتے ہیں میں شریعت کی خبر دیتا ہوں اور بشر حافی شریعت والے کی خبر رکھتا ہے۔ دنیا شرکتا غرب شریعت سیکھنے کے لیے میرے قدموں میں آتی ہے، اور علوم شریعہ حاصل کرنے کے لیے میرے قدموں میں آتی ہے۔ طارق سرویا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل شریعت والے کی خبر پانے کے لیے بشر حافی کے قدموں میں جاتا ہوں۔ نعرے دی گونج نہیں ہے جی میں پڑھ رہی حضرات گرامی قدر ماسٹر نوید صاحب آپ فرماتے ہیں ایتھے بندے آخدے نے اساں 4 جماعتاں ود پڑھ لیاں، سانو ہن پیر صاحب دی ضرورت کوئی نہیں، ساڈے کول پراپرٹی زیادہ ہو گئی ہے، سانو ضرورت کوئی نہیں۔ مظہر صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب عالی ضرورت زیادہ کہتے ہیں، مجھے اب ضرورت نہیں پیر خانے کی، اب مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب جو 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھے، حاجی نعیم چٹھا صاحب 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھے، قرآن کا حافظ ہو، مفسر ہو، لیکن پھر 20 سال کی عمر میں اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کر سید آل رسول شاہ رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو جائے۔ کیوں میاں؟ کیوں مرید ہو جائے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس علم بہت ہے؟ کیوں نہیں کہا میں عالم بڑھاؤں؟ کیوں نہیں کہا میں مفسر بڑھاؤں؟ کئی بندے سانو مشورہ دے سانو پاگل سمجھ دے، اس گل دیکھو سبحان اللہ۔ گستاخی جے تھوڑی بہت ادھر ہوگی تو میں معافی لے ہی لواں گا، تسی چونکہ اس واسطے میں گل پہ کرنا، تسی سارے ایتھے موجود ہو۔ احمد بن حنبل امام احمد رضا خان صاحب جا کے سید آل رسول شاہ دی بارگاہ جو مرید ہوئے، پہلے علم پڑھیا سی، پھر خانقاہ دی خاک اکھاں واسطے سرما بنی، پھر خانقاہ دی خاک اکھاں دا سرما بنی، جدو خانقاہ دی خاک اکھاں دا سرما بنا کے عالم علم حاصل کرتا ہے، او دا پھر علم ہی نہیں رہندا، اس علم وچ بقا نصیب ہو جاندی۔ بھئی علم تے عزازیل کو بھی بڑا سی، جے خالی علم دی گل ہوندی، خالی علم دی گل ہوندی تے عزازیل کو بھی بڑا سی، جے خالی مال تے حسب نسب تے جات تے قبیلے دی سرداری دی گل ہوندی تے ابو جہل تے ابو لہب کو بھی بڑا سی۔ پر آکھیا کی یہ آکھیا لیٹرینہ بنیاں نے او دی قبر ہوتے، ابو جہل دی قبر ہوتے تے ابو لہب رنگ دا گورا قبیلے دا سردار ہے، 4 بندے دی گل بھی سن دے نے، میں نہیں لعنت پہ بھیجدا، تسی نہیں پہ بھیجدے، قرآن آکھدا تبت یا ادا ابی لہب و تب، آکھیا لعنتی ہے، مالکہ قبیلے دا سردار ہے، آکھیا لعنتی ہے، ابو جہل کو مال بڑا آکھیا لعنتی ہے،
اسی بازار اسی مقام اسی بارگاہ جتھے حسب و نسب والے لعنتی قرار پائے، مال تے جا والے لعنتی قرار پائے، اساں اتھے ہی ویکھیا ہے رنگ دا کالا ہے، بندہ حبشی ہے، ہاشمی نہیں، غلام ہے، آقا بھی نہیں، ان پڑھ پڑھیا لکھیا بھی نہیں، فاقہ کاش ہے، مالدار بھی نہیں، مفلس تے تنگ دستے، مال دے انبار بھی نہیں، پر اساں ویکھیا ہے او بندہ چلدا مکے دیاں گلیاں وچ او دے قدماں دی آہٹ مصطفیٰ جان رحمت جنت وچ سماعت فرما دے۔ کی ہوندہ ہے سرکار او دے قدماں دی آہٹ جنت وچ سماعت فرما دے نے۔ حضرات کی وجہ ہے او کالے رنگ دا آہٹ جنت وچ سنائی دوے، ایک گورے رنگ دے تے مکے چ مرن تے مکے وچ پیدا ہون تے لعنتی قرار پان، کیوں بھائی؟ آکھیا او دی وجہ اے وے مال ہے سی پر محبوب دی غلامی نہیں سی۔ ایک گل ادھی تسی ہضم کر کے ایک باری پھر سنو، آکھیا مال ہے سی، ماسٹر بشارت صاحب آکھیا مال ہے سی، محبوب دی غلامی نہیں سی، حسب ہے سی، کسے دی بارگاہ نہیں سی دسی، نسب ہے سی، ماسٹر صاحب نسب ہے سی، رانا نکاش صاحب نسب ہے سی، تے آکھیا محبوب دی غلامی کوئی نہیں، بارگاہ نصیب نہیں ہوئی، پر یہ رنگ دا کالا ہے، یہ نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ جائے، نہ قبیلہ ہے، نہ شان ہے، نہ شوکت ہے، پر وجہ کی یہ انہوں مصطفیٰ دی غلامی نصیب ہو گئی ہے۔ محبوب دی غلامی نصیب ہو گئی ہے، اتنی ساری گل ہے، ساڈے کول بھاویں مال نہیں تے کوئی چنگے ایڈے اعمال بھی نہیں، تواڈے ہون گے جڑا تساں نہیں بولے، میرے تے کوئی نہیں، نہ مال ہے نہ اعمال نے۔ جناب صوفی احسان علی صاحب نہ مال ہے تے نہ اعمال نے، نہ حسب ہے نہ ایڈا مقام ہے نہ شان ہے نہ شوکت ہے، پر گل اے وے کلندر کبریا دی بارگاہ نصیب ہے، کلندر کبریا دی بارگاہ نصیب ہے، اس بارگاہ نے ساڈا سر فخر نال بلند کر دیتا ہے، اور اس دی کی وجہ ہے کہ او دی نسبت نقیب آباد شریف دے نال، جیڑی شے نال نسبت ہوندی ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ نقیب آباد شریف، آستان عالیہ نقیب آباد شریف، آستان عالیہ نقیب آباد شریف۔ اے ساگر ساؤنڈ بڑا چنگا ساؤنڈ ہے، پر پڑھن والا بندہ کچھ نہ ہوئے تو ساؤنڈ اتھے کی کرے گا؟ سبحان اللہ۔ بھئی نسبت بھی ہوئے تے نسبت ہوئے بھی قابل دی بھی ہوئے کامل دے نال، تے پھر پیر اصغر صاحب سونے تے سہاگا جنہوں کہندے نے او ہو جاندے ہیں۔ تے میں ایک گل تانوں دساں، اے سو چک شریف جڑا ہے حضرت کلندر کبریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیض دا گنج نے، میری تو آڈی طلب بہت چھوٹی ہے، اے فیض دا گنج نے۔ پہلے کی ہوندہ سی کہ بندے نے کپڑا خریدنا ہوندہ سی نا، تے کپڑے والی دکان تے جانا پہندہ سی پروفیسر صاحب، بڑے وکلا تے پروفیسر تے جج بیٹھے تے سر سٹ کے بیٹھے نے کو وجہ تے گل ہے، کپڑا خریدن واسطے کپڑے والی دکان تے جانا پہندا سی، جُتی خریدن واسطے جُتی والی دکان تے جانا پہندا سی۔ لیٹسٹ دور آیا ہے،
سپر مارکیٹاں بن گئی. سبحان اللہ. کی ہویا سپر مارکیٹاں بن گئی. اتوں کریانہ بھی مل جاتا ہے تے جنرل سٹور کا سامان بھی مل جاتا ہے تے گارمنٹس بھی مل جاتے. تو ذوالکفل صاحب چودھری شاہد چوہان صاحب گل بڑی سمجھن والی ہے. لیٹ آیا کوئی نہیں گل. عرض میں کر رہے ہیں جناب ہوں آ گئے مال تے بہت بہت بڑے مال بن گئے. وہ مال دے وچ سوئی تو لے کے آنڈے تو لے کے تے ہوائی جہاز دے پرچیاں تک پہ ملتے ہیں. بندے آکھیا ایک کوئی تھاں گئے ہیں کام سارا ہی ہو گیا ہے. ایک تھاں گئے ہیں کام سارا ہی ہو گیا ہے. گنج انہوں کہندے نے حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے اتھے فیضان نقش بند حضرت امیر ملت دے وسیلہ و جلیلہ نال بسندے ہیں. فیضان سور ورد فیضان قادریت و چشتیت و نظامیت و خواجہ محمد حفیظ اللہ شاہ سرکار بڑیلہ دے توسل نال برس رہے ہیں. اور اس سارے گنج دا مرکز دے محور جنہوں سپر مارکیٹ کہندے نے تسی ایک کی سلسلے جو منسلک ہوندے ہو ہر فیض اتھے مل جاندہ ہے. کی ہوندہ ہے ہر فیض اتھے مل جاندہ ہے. نقیب آباد شریف شہنشاہ نقیب الاولیاء رحمت الرحمان دے نال نسبت قائم ہون نال اس گنج دے 4 چند لگ گئے اور میری تے تہاڈی تشنگانی علم بھی. علامہ صاحب تشنگانی علم بھی فیض حاصل کر رہے ہیں دارالعلوم دی شکل اندر. اور اگر دنیا کتب وچ نہ لیا جائے تے حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان کا نام ہوتے ہی موجود ہے. اگر دنیا خطابت وچ نہ لیا جائے تے کلندر کبریا رحمت الرحمان کا نام اتھے بھی موجود ہے. اور آؤ اگر فیضان اور تصوف دی بات کیتی جائے تے حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان کا فیضان اتھے بھی موجود ہے. ایک ہی وقت وچ صوفی بھی تیار کیتے جا رہے ہیں عالم بھی بنائے جا رہے ہیں حافظ بھی بنائے جا رہے ہیں کتاباں بھی پیش کیتیاں جا رہی ہیں. تسی تشریف لے آؤ جیسی جیسی تشنگی ہوئے گی ویسی ویسی پیاس بجھائی جائے گی ویسا ویسا فیضان عطا کیتا جائے گا. اور حضرات گرامی قدر حال ہی اندر میری مقالات عرفانی آئی ہے اور اس دے اندر میں ایک نظم ٹوٹے پھوٹے لفظ پیش کیتے تے حضور کی عالم دے ذوق واسطے میں انہوں تحت اللفظ وچ پیش کرنا چاہواں گا. اور تسی یقیناً سارے میرے تو افضل تیالہ ہو تو انہوں میں کوئی سبق تے دے نہیں سکتا لیکن یقیناً جڑے افضل تے آلہ ہونگے اگر عمل کیتا تے اولا ہو جانگے. تو جے میرے ورگے ادنا ہونگے تھوڑی کوشش کرنگے تے آلہ دے صفات وچ شامل ہو جانگے. اور ایسے دی خالق فرمایا تسی سچے اینا کیوں اسی سچے کنج بنی ہے اسی عبادت گزار کنج بنی ہے. فرمایا مؤصادقین سچیاں دے نال تے ہو کے ویکھو سچیاں دے نال تے ہو کے ویکھو پھر ویکھو بہار کس طرح لگ دیئے. تو عرض کیا ہے خود بخود ہی صاحب مسند بنا بیٹھا ہے تو. پیر اصغر صاحب یہ تہاڈی بڑی فرمائش سی تے ذرا غور ہن فرمانا ہے. اوتھوں ہی جناب نے دعا بھی فرمانی ہے پیر جوید صاحب تے قبلہ پروفیسر صاحب خود بخود ہی صاحب مسند بنا بیٹھا ہے تو کام کر اسلاف کا کیوں جی چرا بیٹھا ہے تو. کام کر اسلاف کا کیوں جی چرا بیٹھا ہے تو راحت و آرام کی خوگر ہے تیری زندگی. راہ تو نہیں چٹھا صاحب راہ تو آرام کی خوگر ہے تیری زندگی ذکر حق بھی نام مرشد بھی بلا بیٹھا ہے تو. جنہوں نے صدقہ پہ ٹکڑے کھانے ہیں انہوں نے نہ تے ذرا غور نہ لے.
لوگ تجھ کو صوفیے راہ صفا کہتے رہے. لوگاں تے بڑا بھلیکھا پیا کہ صوفی ہوری بڑے چنگے بندے نے، اور یہ حضور نقیب الاولیاء دی شان ہے کہ ہر نو صوفی بنا چھڑے. یہ کوئی معمولی گل نہیں جے. تاریخ دا مطالعہ کریے نا تو لوکاں زندگیاں گالیاں تے آخری لقب ملیا صوفی دا. اے حضور کی عالم دی بندہ نوازی ہے کہ پہلی جماعت میں جی داخل کر کے تو صوفی بنا دینے. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حسن علی نقی بابا شریف زندہ باد. لوگ تجھ کو صوفیے راہ صفا کہتے رہے. لوگ تجھ کو صوفیے راہ صفا کہتے رہے. جبہ و دستار کی حرمت گواہ بیٹھا ہے تو، اور خانقاہ شیخ میں حاضر تو ہے تیرا وجود. اسی بیٹھے تے پیران سامنے ہونے ہیں پر فکر موبائل دی پئی ہوندی ہے. بیٹھے تے پیر صاحب کل ہونے ہیں فکر سانو کاروبار دی ہوندی ہے. کدی اسی یک سوئی نال تے آئی نہیں. انجی ہے نا، نہ بھی منو تے گل انجی ہے. خانقاہ شیخ میں حاضر تو ہے تیرا وجود، آہ لیکن ساکیوں میں سے جدا بیٹھا ہے تو. اتھے ساکی ہے تے او ساکی دی میں ایتھے پیاؤں دی ہے. اس گلوں اسی نہیں سمجھتے. ساکی تے میں نو وکرا وکرا سمجھنے ہیں جتوں اسی منزل دے قریب نہیں ہوندے. خانقاہ شیخ میں حاضر تو ہے تیرا وجود، آہ لیکن ساکیوں میں سے جدا بیٹھا ہے تو. دل کے آئینے میں اب تصویر جانا تو سجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل کے آئینے میں اب تصویر جانا تو سجا. یار عرفان کیا تھا تو اور کیا آج بنا بیٹھا ہے تو. اور اس پہ شاہ نصیر صاحب نے لکھا ہے کہ ننگے میں خانہ تھا میں، ساکی نے یہ کیا کر دیا. میں تو میں خانے کے لیے آر تھا، میرا وجود تو میں خانے کے لیے تباہی کا سبب تھا. میں تو ظلمت کی اندھیری رات میں ڈوبا ہوا تھا. ننگے میں خانہ تھا میں، ساکی نے یہ کیا کر دیا. چوری عبد المجید صاحب ننگے میں خانہ تھا میں. چوری عبد المجید صاحب قادری رضوی کتب خانہ دے ڈائریکٹر، یہ میری کتاباں چھاپتے نے. میں انہوں نے پہ کہنا ننگے میں خانہ تھا میں، ساکی نے یہ کیا کر دیا. پینے والے کیا اٹھے یا پیرے میں خانہ مجھے. گرامی قدر، میں انہی لفظوں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. لوگ عالم کہیں، مفتی کہیں، جو کچھ مرضی کریں، اتنا لطف نہیں آتا. جب کوئی سگے ساہو چک کہتا ہے تو مجھے بڑا ہی لطف آتا. جب کوئی نقیب آباد کا غلام کہتا ہے تو بڑا لطف آتا ہے. کیوں بھائی؟ لطف کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ میری اصل بتائی جا رہی ہے. اصل یہ تھی حضرات، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے تمام رفقائے کار، میرے برادر اصغر صاحبزادہ رضوان الہی قادری صاحب، اور پھر وہ صوفی نعمت علی قادری صاحب جو انتظامیہ کے، اور صوفی عبدالغفور صاحب، کام تو یہ سب کر رہے ہیں. میں تو نہ 3 میں نہ 13 میں. تو ان کی کاوشوں نے، ان کی محنتوں نے، اور حضور کی عالم کی جلوہ گری، حضور کی مہربانیاں، اور جس نے جہاں جہاں کام کیا ہے بہت ہی اچھا، اور جیسا کیا ہے کمال در کمال ہے. اور آپ سب مجھ سے افضل اس لیے ہیں کہ آپ حضرت قلندر کبریا کے غلام ہیں.
اور مجھے یہ سعادت ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کا مشکور ہوں۔ انتظامیہ سے کوئی کمی رہ گئی ہو، پریشان نہیں ہونا، کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں۔ ہم یہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے، تو جب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں ہم عاجز بن کر، منکسر المزاج بن کر، اور ہمارا یہاں آنا، جب آئے ہیں خالی دامن لے کر آئے ہیں، جب یہاں سے جائیں تو رحمت خداوندی بھی ساتھ ہو، رحمت مصطفیٰ بھی مل رہی ہو، اور حضرت کلندر کبریا کی نگاہ خاص بھی مل رہی ہو۔ ان تمام چیزوں کو حاصل کر کے جانا ہے، اس کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمیاں رہ جاتی ہیں نا، یہ حضور کی بالعالم جلوہ گر اسی لیے ہوتے ہیں، ان کمیوں کو دور فرمانے کے لیے۔ جب یہ جلوہ گر ہوتے ہیں، ان کے قدم لگتے ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان کا آنا ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے، اور ان کی بندہ نوازی ہے، کرم نوازی ہے، اور کرم بالائے کرم ہے۔ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ان کی آمد سے جو ہے وہ رحمت خداوندی کا بھی نزول ہے، اور آپ سب جب یہاں سے جائیں تو حضرت کلندر کبریا کے فیضان کو حاصل کر کے جائیں۔ جس طریقے سے آپ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہر روز میں آپ کے پاس جاتا ہوں، اس طریقے سے تو میں نہیں کر سکا، لیکن آپ دعا کریں ضرور کہ اللہ حضرت کلندر کبریا کے مہمانوں کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں زندگی، اسی میں موت عطا فرمائے، اسی میں زندگی، اسی میں موت عطا فرمائے۔ 4 جملے ہمیشہ کی طرح پھر یاد کرنے ہیں۔ کرو تو ذکر یار، کرو تو ذکر یار، دیکھو تو روح یار۔ یہ 5ویں لائن ہو جانی جی، انہاں نوں دہرا لو تے یاد پھر کر لو، ہر سال دی طرح میں ہر سال یاد کرانا۔ کرو تو ذکر یار، دیکھو تو روح یار، چلو تو سوئے یار، چلو تو سوئے یار، دل پھڑکے تو جستجوئے یار، دل پھڑکے تو جستجوئے یار۔ جب ان پر کامل ہوئے تو اس کامل میں ہم تو نقل کریں گے، لیکن بنانے والے ہمیں بھی کامل بنا دیں گے۔ اللہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صبح انشاءاللہ تعالی 9 بجے چادر پوشی ہوگی، اور پھر 10 بجے سے لے کر 11:30 12 بجے تک جو ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد محفل رنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر اجتماعی دعا ہوگی۔ جب اتنا کچھ ہم نے کیا ہے، حاضر ہوئے ہیں، تو اس دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو پھر ایک مرتبہ آپ کے ساتھ کریں گے، تاکہ تم کہا کہ اتنی دور سے آپ آتے ہیں، میرا بھی جی چاہتے ہیں آپ سے ہی باتیں کرتا رہوں، اور یہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرنا موسیٰ کلیم اللہ کا طریقہ ہے۔ محبوب تو جب محبوب سامنے ہو، وہ کسی کا محبوب ابھی آیا نہیں تھا تو موسم خراب ہوا، تو کہتا ہے ابر کرم اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکے۔ یہ آپ کو اس کیفیت کا نہیں پتا جس میں میں بات کر رہا ہوں۔ اے ابر کرم اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکے۔ تو جب محبوب آئے نا تو پھر وہ بولا، اے ابر کرم جم جم کے برس، جم جم کے برس کے وہ جا نہ سکے۔ اب اتنا برس جم جم کے برس کے وہ جا نہ سکے۔ اب جب وہ جلوہ گر ہیں تو زیادہ سے زیادہ دیر ہم زیارت کریں، اور محب یہی چاہتا ہے کہ ایسی رکاوٹ حائل ہو کہ محبوب میرے پاس ہے۔ تو محبوب کا یہ جسم کا آنا جانا اور ہے، لیکن ان 4 سطروں کو یاد کر لو، محبوب ہر وقت تمہارے ساتھ رہے۔ اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب محفل سما ہوگی، ساری رات محفل سما ہوگی، بڑے بڑے نامور قوال ہیں، یہ 2 درباری قوال ہیں، ایک ہمارے آستانہ عالیہ نقیب آباد شریف سے، ان کے بعد جو یہاں سوچک شریف کے درباری قوال ہیں وہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ معروف قوال ہیں، وہ مجھے کاشف علی زاہد علی مت خان، اور اس کے بعد وہ فریاد علی خان، یہ پڑھیں گے۔ تو بھئی یہ کوئی بھی پڑھے، ہم نے تو اپنے یار کا نام سننا ہے، ہمیں تو لطف آتا ہے اپنے محبوب کے نام سے، تو پڑھنے والا پڑھتا رہے، اور عاشق یہی چاہتا ہے میں یار کا نام سنتا رہوں۔ تھکنا رکنا اکنا یہ عاشقوں کا کام نہیں، اور جو ہے وہ تھکاوٹ کے آثار دکھانے اور اک جانا
جو ہے محبوبوں کے لیے محب کا کام نہیں ہے.